أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر ہے، اس کی ابھی تلاوت کی گئی۔ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے: قسم ہے تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، حق بات کی، باہم ایک دوسرے کو نصیحت کی اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ پوری سورہ اس کا مفہوم ہمارے سامنے ایک جملے کی صورت میں آتا ہے تو بات مکمل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ بات کا آغاز فرماتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، لیکن مزید تاکید کے لیے قسم ہے یہاں پہ کہ قسم ہے زمانے کی، انسان تو گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اس گھاٹے سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو باہم صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں، لیکن اس خسارے سے بچنے کے لیے صرف یہ ایک استثناء ہے، وہ جو لوگ یہ چار کام کرنے والے ہیں وہ اس گھاٹے سے بچنے والے ہیں اور نجات پانے والے ہیں۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ گھاٹا اور خسارہ کون سا ہے۔ یہ دنیا کا خسارہ اور گھاٹا نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کا گھاٹا اور خسارہ ہے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے وہ آخرت میں اس گھاٹے سے دوچار ہوں گے، اس خسارے سے دوچار ہوں گے جو جہنم کی صورت میں انہیں فیس کرنا ہوگا، اور جو یہ چار کام کرنے والے ہیں وہ اللہ کے فضل سے نجات پانے والے ہیں، اس خسارے سے بچنے والے ہیں۔ تو یہ چار کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان مجمل ہم جانتے ہیں۔ ایمان مجمل کے حوالے سے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ پر بما اس کی اسماء و صفات کے، اور میں نے اس کے سارے احکامات قبول کر لیے۔ اس بات کا میں اپنی زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں اور اپنے دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے اوپر ایمان اس کی صفات کے حوالے سے۔ اللہ میرا خالق ہے، سارے انسانوں کا خالق ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جو خالق ہے وہی مالک ہے، وہ مالک بھی ہے، اور جو مالک ہے اسی کا حق ہے کہ وہ حکم دے، اور حاکم بھی وہی ہے، حکم کا اختیار اس کا ہے۔
تو اللہ کے اوپر ایمان اس کی ساری صفات کے حوالے سے، اپنی زبان سے اس کا اقرار اور دل میں اس کا یقین کہ وہی خالق و مالک ہے، وہی حاکم ہے۔ اس کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کر کے ان کی ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے، اور انہی انسانوں میں سے اپنے رسول چنے ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دی ہے، اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے۔ ان رسولوں کے اوپر ایمان اور رسولوں کے اوپر جبرائیل کے ذریعے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پہ ایمان، اور خصوصاً قرآن مجید کے اوپر ایمان۔ تو اللہ کے اوپر ایمان، رسالت کے اوپر ایمان یعنی رسولوں کے اوپر ایمان، ان کی کتابوں پہ ایمان، اور فرشتوں کے اوپر ایمان کہ فرشتے اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہیں۔ رسولوں کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کہ اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اس دنیا میں انسان زندگی گزارتے ہیں، جو عمل بھی یہ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور اپنے انہی اعمال کی بنیاد پر انسانوں کو اللہ کے سامنے دوبارہ جو نئی زندگی دی جانے والی ہے موت کے بعد، اس میں اللہ کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ملنا، اس میں اعمال کا حساب اور کتاب اور اس کی جزا اور سزا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی، یا وہ جزا کی صورت میں جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا سزا کی صورت میں جہنم ہے جس سے انسانوں کو دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، ان ایمانیات کا اظہار اپنی زبان سے کرنا، اس کا اقرار کرنا، اور دل میں اس کا یقین ہونا کہ یہ واقعی حق ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ پہلی شرط اس خسارے سے بچنے کے لیے ایمان۔ دوسری شرط عمل صالح، اللہ کے اوپر ایمان کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے اور وہی حاکم ہے، اور قرآن مجید میں اس کا حکم کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ اطاعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جب حاکم مان لیا تو پھر اس کے سارے احکامات ان کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کی اطاعت صرف اللہ کے رسولوں کے ذریعے ہی سے کی جا سکتی ہے، اور کوئی ذریعہ اللہ کی اطاعت کا نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسولوں کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان کی اطاعت، اور ان کی اطاعت کا مطلب اللہ کی اطاعت، تو اللہ کے دیے ہوئے احکامات ان پہ عمل کرنا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہی عمل صالح ہیں۔ ان کا تعلق چاہے عبادات سے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے ہو، چاہے معاملات زندگی سے ہو کہ دوسروں کے ساتھ لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، تو یہ سارے کے سارے معمولات اور معاملات زندگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوں۔ اور اخلاقیات کا دائرہ، اس میں بھی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو یہ سارے احکامات جو پازیٹیولی کرنے کے لیے دیے گئے ان پہ عمل کرنا، اور جن منکرات سے، برائیوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ان سے رکنا، یہ ہیں عمل صالح۔ اس کے بعد جب ایک بندہ مومن ایمان لاتا ہے، اس کے بعد عمل صالح کرتا ہے، تو ختم نبوت کے بعد ظاہر بات ہے، یہ لازم ہے کہ امت کا ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق وہ لوگوں کو اس حق بات کی نصیحت کرے، اس سے آگاہ کرے، اسی حق جس کو اس نے پہچانا ہے اس کی دعوت دوسروں کو دے۔
تو ظاہر ہے دنیا میں ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ حق اور باطل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں حق موجود ہے وہاں پہ باطل بھی موجود ہے۔ تو باطل حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، مشکلات اس کی وجہ سے سامنے آتی ہیں۔ تو حق کے اوپر چلنے کے لیے نمبر ایک، حق کی وصیت اور نصیحت دوسرے لوگوں کو کی جائے، دوسرے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے، اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا جائے، اور عمل صالح جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اسی کی دعوت دوسرے لوگوں کو دی جائے۔ جب وہ باطل راستے میں رکاوٹیں ڈال لے تو ان رکاوٹوں کے حوالے سے ظاہر بات ہے صبر کرنا پڑے گا۔ تو وہ دنیا میں حق پہ چلتے ہوئے خود بھی صبر کرنا اور دوسروں کو بھی اس صبر کی تلقین کرنا، یہ 4 کام ہیں جن کے حوالے سے اس سورہ میں حکم دیا گیا ہے، بلکہ آگاہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں کہ زمانے تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق بات پہ عمل کیا اور حق بات کی ہی باہم ایک دوسرے کو تلقین کی، اور اس پہ چلتے ہوئے اگر مشکلات آئیں تو ان مشکلات پہ صبر کیا۔ یہ ہیں لوگ جو نجات حاصل کرنے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور ان 4 کاموں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔